اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیات نمبر 151 تا 153 میں ماں باپ سے حسن سلوک کی تاکید۔ شرک، اولاد کا قتل، بے حیائی کے کام، ناحق قتل اور یتیموں کا مال کھانے کی ممانعت، انصاف کے ساتھ ناپ تول کرنے، عدل کرنے، اللہ کا عہد پورا کرنے اور شیطان کی پیروی نہ کرنے کی تاکید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ آؤ میں وہ چیزیں تم کو پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل نہ کیا کرو، ہم ہی تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اور بے حیائی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہوں یا پوشیدہ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اور کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہو، ہاں مگر کسی حق شرعی کی بنیاد پر۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کے لیے تمہیں اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ جن چیزوں کو تم حرام قرار دیتے تھے انہیں اللہ نے حرام قرار نہیں دیا، البتہ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ اور ناپ تول میں پورا انصاف کیا کرو۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ اور ہم کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى۔ اور یہ کہ جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، خواہ اس بات کا تعلق تمہارے کسی قریبی رشتہ دار ہی سے کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا۔ اور یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کیا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کے لیے تمہیں اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اور یہ بھی فرما دیجئے کہ میرے نزدیک ان احکام کو ماننا ہی سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی راستے پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ۔ اور دوسرے راستوں پر نہ چلو ورنہ وہ راستے تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہی وہ بات ہے جس کا اللہ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔